آج غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، نہ یہ پتھر ہے نہ یہ اینٹ ہے، دل ہی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یہ، کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ہم تو ہزار بار روئیں گے، اگر تمہیں میرا رونا برا لگتا ہے، پسند نہیں ہے، پھر بھی تو ہم روئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ تو ہمیں بار بار ستاتا ہے، اس لیے ہم تو روئیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم نہ روئیں تو پھر ہمیں ستانا بند کرنا۔ میرا دل ہی ہے نا، درد تو اس میں بھی ہوتا ہے، احساس تو اس میں بھی ہے نا، کوئی اینٹ پتھر تو ہے نہیں کہ جو بھی تو کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دل ہے، درد کا ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہم تو روئیں گے نا۔ تو ہمیں ستانا بند کر دے تو پھر رونا بھی بند کر دے۔ تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ رہ گزر ہے، یہ سڑک ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، سبھی کے لیے ہے، سبھی کے مصرف کی چیزیں۔ یہ کوئی دیر نہیں ہے، کوئی بت خانہ نہیں ہے، حرم نہیں ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ کسی کا در نہیں ہے، کسی کا آستہ نہیں ہے، کسی کی دہلیز نہیں ہے، یہ بیٹھے ہیں رہ گزر پر ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ اب اٹھاؤ گے تو پھر تو رونا تو مجھے پڑے گا ہی، پھر تمہیں میرا رونا دیکھنا پڑے گا، سننا ہی پڑے گا۔ تو در نہیں، حرم نہیں، دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ جب وہ جمال دل فروز، وہ جب اس کی خوبصورتی جو حسن ہے، وہ جو ہمارے محبوب کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے اس کی، وہ دل کو لبھانے والی ہے، اور چہرہ ایسا ہے جیسے کہ مہر نیم روز، جیسے کہ دوپہر کا سورج ہوتا ہے، دمکتا ہوا، بالکل چمکتا ہوا۔ میرے محبوب کی صورت ایسی ہے جیسے دوپہر کا سورج ہو، اور اس کا جمال جو ہے، اس کا حسن جو اوورآل جو اس کا جمال ہے، وہ تو دل فروز ہے، دل کو لبھانے والا، دل کو کھینچنے والا ہے اپنی جانب۔ تو جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ نظارہ سوز، ایک ایسا نظارہ جس کی کوئی تاب نہ لا سکے، جسے نظر بھر کر کوئی دیکھ نہ سکے۔ جیسے سورج کی طرف اگر آپ آنکھ کریں گے، دیکھنا چاہیں گے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس کے جو تپش ہے، اس کے اندر جو حالہ ہے روشنی کا، وہ آپ نہیں دیکھ پاؤ، آپ کی آنکھیں زیادہ دیر نہیں ٹھہر پائیں گی۔ اسی طرح محبوب کا حسن جو ہے وہ ایسا نظارہ سوز ہے کہ آپ اس کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے، زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب ایسا حسن ہے تو پھر وہ پردے میں کیوں منہ چھپائے ہوئے ہیں؟ اس کی طرف تو یوں بھی کوئی نہیں دیکھ پائے گا، اس کی تاب نہیں کوئی لا پائے گا، تو اسے پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، وہ تو ایسے ہی اس کی طرف کسی کی نظر نہیں اٹھے گی۔ کہتے ہیں کہ بے پناہ حسن بھی اپنا پہرے دار ہوتا ہے، مطلب اس کی طرف دیکھنے کی تاب یا طاقت یا ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ اور قید حیات تو بند غم، قید حیات تو بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو یہ قید حیات، یہ حیات کی جو قید ہے، جو عمر ہے، کہ اسپین ہے، اسپین آف لائف جو ہے وہ، اور وہ بند غم، اور جو غم کا جو پیکیج آپ کو ملا ہوا ہے، یہ دونوں دراصل ایک ہے۔ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بھی ہماری عمر اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی عمر نہیں ہے، وہ جو غم کا پیکیج آپ کو ملا ہے وہ جیسے ختم ہوگا ویسے ہی آپ کی حیات ختم ہو جائے گی، وہ ملا ہی ہے قید حیات، وہ جو اسپین آف لائف آپ کو اتنی ہی ملی ہے کہ آپ کے حصے میں جو بھی غم ملا ہے آپ اسے جھیل سکو، بس۔ جیسے غم کا اسٹاک ختم ہوا، جیسے ٹاک ٹائم ختم ہوا، آپ کی زندگی ختم ہوئی۔ تو قید حیات تو بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہی ہے۔ اب موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان غم سے نجات پا لے۔ غم سے نجات اسے تبھی میسر ہے جب وہ 6 فٹ نیچے جائے گا۔ کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، اور وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملے کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں۔
تو ان کے پاس جو ہے، ہمارے محبوب کے پاس جو ہے وہ غرور ہے اپنے عز و ناز کا، اپنی خوبصورتی کا، اپنی ادا کا، ایک الگ غرور ہے ان کو، ہمارے محبوب کو۔ تو یہاں بھی حجاب ہے پاس وضع کا، میرے اندر بھی وفاداری ہے، میں کوئی سستی حرکت نہیں کر سکتا، میں وفاداری کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ میں کوئی ایسے حرکت کر سکتا ہوں، نہ کوئی عمل کر سکتا ہوں، نہ کچھ میں ایسی بات کر سکتا ہوں، میرے پاس بھی وفاداری ہے۔ تو اگر تمہیں غرور ہے اپنے عز و ناز کا، اپنی خوبصورتی کا، تو میرے پاس بھی وفاداری ہے، تو مجبور دونوں ہی ہیں۔ تو وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملے کہاں؟ اس صورت میں تو راہ میں ہم ملیں گے نہیں، کبھی ملاقات کریں گے نہیں، بات تو ہوگی نہیں راہ میں۔ اب بزم میں وہ بلائے کیوں؟ ان کے پاس وہ ایسا غرور ہے، مغرور ہے، وہ ہمیں اپنے بزم میں بلائیں گے کیوں؟ نہ وہ بزم میں بلائیں گے، اور میرے پاس جو وفاداری ہے اس کے بنا پہ کبھی راہ میں مل بھی لی تو بھی سلام کلام یا کوئی کلام ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں ملیں گے، تو ملنے کی کوئی صورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اور ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جانو دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جب غالب پر عشق کا دورہ پڑا، جب ان پہ دیوانگی طاری ہونے لگی، تو سمجھانے والوں نے انہیں سمجھایا کہ بھئی تم کس کے فراق میں تم اپنی جان ہلکی کیے بیٹھے ہو، تو اپنی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو، ارے وہ بے وفا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوا، تمہارا کیا ہوگا؟ تو وہ خدا پرست بھی نہیں ہے، وہ تو مطلب کافر ہے، اس کی خاطر اپنی جان گلائے بیٹھے ہو، ارے بھول جاؤ اسے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ تمہاری محبوبہ بننے کے لائق نہیں ہے، اسے کنارے ہو جاؤ۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں ان کو کہ جاؤ نہیں وہ ہاں وہ نہیں خدا پرست، چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا صحیح، چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، وہ بے وفا بھی ہے، خدا پرست بھی نہیں ہے، بے وفا بھی ہے، جس کو ہو جانو دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جس کو اپنا دل عزیز ہو، جس کو اپنی جان عزیز ہو، وہ اس کی گلی میں جائے کیوں؟ مت جاؤ، تمہیں نہیں جانا، تم مت جاؤ، ہم تو جائیں گے، ہم تو وہیں کے ہیں۔ اچھا، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں؟ غالب کی میت رکھی ہوئی ہے، لوگ زار زار رو رہے ہیں، چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب خستہ، ایک خستہ حال، ایک گیا گزرا شخص، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں؟ بھلا دنیا کا ایسا کون سا کام ہے کہ غالب کے بغیر نہیں ہو رہا تھا؟ غالب کے آنے سے پہلے بھی دنیا تھی، دنیا کا کاروبار چل رہا تھا، غالب کے رہتے ہوئے بھی دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، غالب کے نہ رہنے پر بھی کاروبار چلے گا، تو اس کے لیے اتنا گریہ وزاری کرنے کی، ہائے توبہ مچانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے سرانے بیٹھ کر کے لوگ زار زار رو رہے ہیں، چھاتی پیٹ رہے ہیں، ہائے کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے، غالب مر گیا، جانے تو اسے، ایسی کوئی بڑی ہستی تو وہ تھی نہیں۔ یہ تھی غالب کی غزل، یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔